अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लाया हूँ जहाँ कुदरत और इंसानी कारीगरी मिलकर जिंदगी का एक खूबसूरत मंजर पेश करती है, यानी सिमली डैम। इस्लामाबाद की दिलकश पहाड़ियों में छुपा हुआ ये सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की जिंदगी का अहम जरिया है। ये नायाब जानवरों के लिए एक महफूज पनाहगाह है और इंसानों के लिए एक ऐसा पुरसुकून मकाम जहाँ वक्त जैसे थम सा जाता है। मरगला और मरी की पहाड़ियों के दरमियान में वाक़या सिमली डैम सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं बल्कि एक खामोश और हसीन कहानी है जो रूह को सुकून देती है और दिल को छू लेती है। इसके नीलगों पानी, इर्द गिर्द के खूबसूरत गांव, पल खाती सड़कें और दिलकश नज़ारे, हर मंजर अपनी एक अलग दास्तान सुनाता है। तो आज हम इस खूबसूरत मकाम की गहराई को मापेंगे और आपको बताएंगे कि सिमली डैम को कैसे भरपूर अंदाज में महसूस और एंजॉय किया जा सकता है। तो आइए फितरत के इस हसीन तोहफे को दरियाफ्त करने चले। सिमली डैम जो 1983 में तामीर हुआ, इस्लामाबाद के पानी की फराहमी के निज़ाम में एक अहम किरदार अदा करता है। ये डैम सवान नदी पर वाक़या है और दारुल हुकूमत के पीने के पानी के बड़े ज़राए में से एक है। ये डैम जदीद इंजीनियरिंग और फितरती खूबसूरती को मद्देनज़र रख कर बनाया गया है। इसे कंक्रीट फिक्स रॉक फिल्ड डैम के तौर पर तामीर किया गया जो मजबूती और पायदारी की मिसाल है। डैम की साख्त इस इलाके के कुदरती माहौल के साथ खूबसूरती से हम आहंग है। सिमली डैम में पानी के बहाव को काबू में रखने के लिए दो बड़े स्पिलवे पानी के अखराज के रास्ते बनाए गए, एक मेन स्पिलवे और दूसरा माउन स्पिलवे। मेन स्पिलवे हर सेकंड में 12,000 मुकाब फुट पानी खारिज करने की सलाहियत रखता है, जबकि माउन स्पिलवे 2,500 मुकाब फुट फी सेकंड पानी खारिज कर सकता है। ये स्पिलवेज मानसून के मौसम में इजाफी पानी के दबाव को संभालने और डैम की मजबूती को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं ताकि डैम महफूज और मौसर तरीके से काम करता रहे। इस डैम में कुल 12 करोड़ 50 लाख मुकाब मीटर पानी जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है, जो ज्यादातर पीने के साफ पानी के लिए इस्तेमाल होता है। इस्लामाबाद की तकरीबन 35% आबादी को पीने का पानी इसी डैम से फराहम किया जाता है, जो कि 25 लाख से जायद लोगों की जरूरियात पूरी करता है। इस डैम के पानी को पहले सख्त फिल्ट्रेशन और सफाई के अमल से गुजारा जाता है। ये सिमली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इंजाम पाता है। ये प्लांट रोजाना तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख गैलन यानी तकरीबन 2,04,000 मुकाब मीटर पानी साफ करने की सलाहियत रखता है। इस सफाई के अमल में तलछट को अलग करना, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन शामिल है ताकि ये पानी आलमी मायार के मुताबिक हो और शहरियों तक महफूज तरीके से पहुंच सके। साफ किया गया पानी मुख्तलिफ रिजर्वायर यानी ज़खायर में महफूज किया जाता है और फिर एक वसी पाइपलाइन सिस्टम के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों, महल्लों और घरों तक पहुँचाया जाता है। सिमली डैम न सिर्फ रोजमर्रा की पानी की जरूरियात पूरी करता है बल्कि यह आसपास के इलाकों को ज़रूरी पानी फराहम करके माहौलियाती निज़ाम को भी बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। इस डैम का सफर खुद एक दिलकशी रखता है। यह सफर इस्लामाबाद से शुरू होता है और बाराकऊ के पुररौनक इलाके से गुजरता है, जो अपनी मसरूफ सड़कों और गहमा गहमी वाले बाजारों की वजह से जाना जाता है। जैसे ही आप सिमली डैम रोड पर दाखिल होते हैं, आपको महसूस होगा कि मंजरनामा बदल रहा है। शहरों की चहल पहल अब हरियाली, खुले मैदानों और नरम पहाड़ियों में बदलने लगती है, एक खूबसूरत तब्दीली जो आपको देही माहौल की तरफ ले जाती है। ये सड़क ज्यादातर हमवार है, मगर जैसे जैसे आप डैम के करीब पहुँचते हैं, रास्ता कुछ तंग और जगह जगह उभरा हुआ सा हो जाता है। खास तौर पर अगर आप मोटरसाइकिल पर हैं तो एहतियात से चलाएं, क्योंकि कुछ जगहों पर सड़क ज्यादा हमवार नहीं। इस रास्ते पर आपका सामने खूबसूरत देहात जैसे फुलगरा और मलोट से होगा। ये देहात दही जिंदगी की एक झलक पेश करते हैं, जहाँ खेत, कच्ची मिट्टी के रवायती घर और मुस्कुराते हुए मुकामी लोग सड़क के दोनों तरफ आपका खैर मकदम करते हुए नजर आते हैं। अगर कोई गाँव वाला आपको हाथ हिलाकर खुश आमदेद कहे या मोहब्बत भरे लहजे में चाय की दावत दे तो हैरान ना हो,
یہی خوبصورت لمحے آپ کے اس سفر کو صرف ایک منزل تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک یادگار تجربہ بنا دیتے ہیں۔ جب آپ آخرکار سیملی ڈیم پہنچتے ہیں تو آپ کا استقبال ایک ایسے منظرنامے سے ہوتا ہے، پرسکون وسیع پانی کا ذخیرہ جس کے پس منظر میں مرگلا اور مری کی پہاڑیاں خاموشی سے کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ جگہ نہ صرف خوبصورتی میں بے مثال ہے بلکہ یہاں مختلف سرگرمیوں سے بھی خوب لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ چونکہ سیملی ڈیم کے اندر کھانے پینے کی کوئی سہولت موجود نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بارہ میں کھانے کا بندوبست کریں۔ وہاں آپ کو مختلف ہوٹل، ریسٹورنٹس اور کیفے مل جائیں گے جہاں کے مزیدار پراٹھے، چٹپٹے کھانے، کباب، دیسی کڑھائی اور خوبصورت پہاڑی نظاروں کے ساتھ چائے کا مزہ سفر کو اور یادگار بنا دیتا ہے۔ ڈیم کی سیر پر نکلنے سے پہلے آپ اپنے ساتھ ضروری سامان رکھنا نہ بھولیں، مثلا پانی، ہلکے پھلکے سنیک، دھوپ سے بچاؤ کے لیے سن سکرین، چشمہ، کیپ اور خاص طور پر آرام دہ مضبوط شوز، کیونکہ یہاں کے راستے کچھ جگہوں پر پتھریلے اور ناہموار ہیں۔ اگر آپ کو فوٹوگرافی کا شوق ہے تو یہ جگہ آپ کے لیے کسی خواب سے کم نہیں۔ دن کے آغاز سے شام تک روشنی کا جادو اور قدرتی مناظر ہر تصویر کو لاجواب بنا دیتے ہیں۔ جو لوگ سیملی ڈیم میں کچھ وقت زیادہ گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہاں ایک خوبصورت اور پرسکون ریسٹ ہاؤس موجود ہے جو مین گیٹ سے کچھ آگے واقع ہے۔ یہ ریسٹ ہاؤس کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام ہے اور صرف سرکاری افسران یا مجاز مہمانوں کے لیے ریزرویشن پر دستیاب ہوتا ہے۔ یہ ریسٹ ہاؤس ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو ایک یا دو راتیں یہاں گزار کر اس قدرتی مقام کی خوبصورتی کو پرسکون انداز میں محسوس کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر سورج نکلنے اور غروب ہونے کے لمحات میں جب پانی پر پڑنے والی روشنی کا نظارہ دل کو چھو لیتا ہے۔ اگرچہ یہ ریسٹ ہاؤس عام عوام کے لیے کھلا نہیں، لیکن جنہیں خصوصی اجازت مل جائے ان کے لیے یہ ایک نایاب موقع ہے کہ وہ سیملی ڈیم کی اثر خوبصورتی کو قریب سے محسوس کر سکے۔ اور جن لوگوں کے لیے ریسٹ ہاؤس دستیاب نہ ہوں ان کے لیے بھی کوئی فکر کی بات نہیں۔ سیملی ڈیم کے ارد گرد بہت سے دلکش مقامات موجود ہیں جہاں آپ پکنک منا سکتے ہیں یا قدرت کے نظاروں کے ساتھ کچھ وقت پرسکون انداز میں گزار سکتے ہیں۔ البتہ یہاں ریسٹورنٹ یا دکانیں زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اسی لیے آنے والے افراد کو چاہیے کہ اپنا کھانا، پانی اور دیگر ضروری اشیاء ساتھ لے کر آئیں تاکہ سیر کا مکمل لطف اٹھایا جا سکے۔ اسلام آباد سے سیملی ڈیم کا سفر تقریباً 1 گھنٹے پر محیط ہے اور زیادہ تر راستہ ہموار اور آرام دہ ہے۔ تاہم جیسے جیسے آپ ڈیم کے قریب پہنچتے ہیں سڑک تنگ ہو جاتی ہے اور کہیں کہیں گڑھے یا خراب پیچ ہوتے ہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ ایسی گاڑی استعمال کریں جس کا سسپینشن مضبوط ہو۔ اگر آپ موٹر سائیکل پر سفر کر رہے ہیں تو بہت سارے جھٹکوں کے لیے تیار رہیں اور راستے میں احتیاط سے چلائیں۔ دوستو، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ سیملی ڈیم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنے تمام ضروری سامان ساتھ لائیں کیونکہ سیملی ڈیم ایک دور دراز مقام پر ہے اور یہاں کھانے پینے یا دیگر اشیاء کی سہولت محدود ہے۔ اگر آپ ماہی گیری یعنی فشنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو قوانین کی پابندی کریں اور لازمی طور پر CDA سے اجازت نامہ حاصل کریں تاکہ ماحولیاتی نظام کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہاں کے ماحول اور مقامی لوگوں کا احترام کریں، شور شرابہ سے گریز کریں، استعمال کے بعد کھانے پینے کی اشیاء کو ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ چونکہ یہ علاقہ قدامت پسند دیہی دیہات سے گھرا ہوا ہے، اسی لیے سادہ اور باوقار لباس پہنیں تاکہ مقامی روایات کا لحاظ کیا جا سکے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سیملی ڈیم کے ممنوعہ علاقوں میں داخل ہونے سے گریز کریں کیونکہ سیملی ڈیم کے کچھ حصے سیکیورٹی اور حفاظت کے لحاظ سے عام لوگوں کے لیے بند ہیں۔ وہاں جانا نہ صرف خلاف قانون ہے بلکہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تیرنے یا کشتی رانی کی کوشش ہرگز نہ کریں کیونکہ سیملی ڈیم کا پانی کافی گہرا اور غیر محفوظ ہے۔ پانی کی گہرائی اور معیار کی وجہ سے یہ سرگرمیاں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ پرندوں، مچھلیوں یا کسی بھی جنگلی حیات کو تنگ نہ کریں۔ یہ علاقہ قدرتی ماحول کے تحفظ کے لیے اہم ہے، اسی لیے فطرت کو اس کے حال پر چھوڑ دینا سب سے بہتر ہے۔
دوستو سملی ڈیم کی سیر کا ایک خوبصورت اور یادگار لمحہ ہوتا ہے سملی ڈیم ویو پوائنٹ تک پہنچنا۔ یہ نظارے والا مقام یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر واقع ہے جہاں تک رسائی ایک ہلکی پھلکی چہل قدمی سے ممکن ہے۔ اس پوائنٹ سے آپ کو ڈیم کے پانی اور آس پاس کی سرسبز پہاڑیوں کا دلکش منظر نظر آتا ہے۔ یہاں سے آپ پوری جھیل کو دیکھ سکتے ہیں جو پہاڑیوں کے درمیان یوں پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہے جیسے فطرت نے کوئی حسین تصویری فریم تیار کر رکھا ہو۔ یہ جگہ خاص طور پر سورج نکلنے یا ڈوبنے کے وقت بے حد دلکش لگتی ہے۔ جب سورج کی سنہری روشنی پانی پر پڑتی ہے تو ہر منظر جیسے کسی خوبصورت تصویر میں بدل جاتا ہے۔ یہ لمحہ فوٹوگرافروں کے لیے کسی خواب سے کم نہیں۔ ویو پوائنٹ پر کچھ بینچز بھی موجود ہیں جہاں آپ بیٹھ کر سکون سے نظارے دیکھ سکتے ہیں، دل و دماغ کو تازگی دے سکتے ہیں اور قدرت کی خوبصورتی میں خود کو کھو سکتے ہیں۔ یہ منظر صرف سیاحوں ہی نہیں بلکہ مقامی لوگوں کے دلوں کو بھی بھاتا ہے اور اسے اسلام آباد کے قریب سب سے خوبصورت مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، سملی ڈیم کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کی آبادی ہر سال 3% سے زیادہ کی رفتار سے بڑھ رہی ہے اور اسی کے ساتھ پانی کی طلب میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے حالیہ اقدامات کے تحت سملی ڈیم کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت اور تقسیم کے نظام کو بہتر بنانے پر کام شروع کر دیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتی رہیں۔ یہاں تک کہ ایک نئے ماحول دوست اور پائیدار انفراسٹرکچر لانے کی بات بھی ہو رہی ہے تاکہ یہ ڈیم موسمیاتی تبدیلیوں کے باوجود بھی اسلام آباد کے لیے ایک قابل اعتماد پانی کا ذخیرہ بنا رہے۔ لیکن یاد رکھیں، سملی ڈیم صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے۔ یہ اسلام آباد کی زندگی کی شہر ہے، نایاب جنگلی حیات کے محفوظ گوشہ اور قدرتی مناظر کے شوقین افراد کے لیے ایک جیتی جاگتی تصویر۔ اگر یہاں آپ پکنک کے لیے آئے ہیں، ہائکنگ کا شوقین رکھتے ہیں یا صرف خوبصورت نظاروں کو محسوس کرتے ہیں، سملی ڈیم آپ کو روزمرہ کی زندگی سے نکال کر فطرت کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ قدرت نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ہماری زندگی میں اس کا کردار بہت اہم ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس سفر میں میرے ساتھ رہے۔ اگر آپ کو سملی ڈیم کے یہ راز پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئیے پاکستان کے مزید خوبصورت مقامات کو مل کر دریافت کرتے رہیں۔ اگلے ہفتے ہم مزید تاریخی یا تفریحی مقامات کی سیر کریں گے اور آپ سے معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، بائے بائے۔